کربلا کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک عظیم اور دردناک باب ہے جسے صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی حرارت اور جذبات کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں حق و باطل کے درمیان واضح فرق نمایاں ہوا اور قربانی اور استقامت اور حق کے لیے ڈٹ جانے کی اعلیٰ مثالیں قائم ہوئی۔ محرم الحرام کا مہینہ جب بھی آتا ہے یہ واقعہ مسلمانوں کے دلوں کو جلا بخشتا ہے اور ان کی روح کو تازگی دیتا ہے۔ کربلا کی سرزمین پر پیش آنے والا یہ سانحہ صرف ایک جنگ نہیں تھا بلکہ یہ ایک فکری روحانی تحریک تھی جسے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام کے اصولوں کی حفاظت اور امت مسلمہ کو ہدایت دینے کے لیے شروع کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قیام یزیدی حکومت کے ظلم و جبر کے خلاف تھا اور ان کے اس اقدام نے اسلام کے حقیقی پیغام کو برقرار رکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی نے انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ اصولوں اور ایمان کے راستے پر چلتے ہوئے ظلم و ستم کے آگے جھکنا قبول نہیں ہے۔ کربلا کا یہ واقعہ آج ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ سچائی اور عدل کے لیے ہر ممکن قربانی دینے کو تیار رہنا چاہیے۔ ہم آج کے اس سبق میں تاریخی اور مذہبی واقعے کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کریں گے تاکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کا پیغام اور اس کی اصل روح ہم تک پہنچ سکے۔ واقعہ کربلا اسلامی تاریخ میں ایک ایسا سنگین اور عبرتناک واقعہ ہے جس نے امت مسلمہ کی فکری شعور اور نظریات پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ یہ واقعہ 10 محرم الحرام 61 سن ہجری بمطابق 680 عیسوی میں عراق کے شہر کربلا کی سرزمین پر پیش آیا۔ اس وقت خلافت بنو امیہ کے حکمراں یزید بن معاویہ کے ہاتھ میں تھی جس نے اپنی خود غرضی اور جابرانہ طرز حکمرانی سے اسلامی اقدار کو مسخ کرنے کی کوشش کی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور اسلام کے ایک عظیم رہنما تھے، انہوں نے اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے یزید کی بیعت کو ٹھکرا دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اسلامی اصولوں اور دین کی حقیقی پیغام کو برقرار رکھنے کے لیے مکہ سے کربلا کی جانب سفر کا آغاز کیا، جس کو ہم تفصیل سے یوں سمجھتے ہیں۔ امیر معاویہ کے بعد جب تخت حکومت پر یزید جلوہ افروز ہوا اور حکومت کے تختے کو اپنے قبضے میں لے لیا تو یزید پر بڑے بڑے صحابہ حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید نے مدینہ میں اپنے گورنر اپنے ولید بن عتبہ کے پاس ایک پیغام بھیجا تھا کہ اکابر مدینہ کو جمع کر کے یزید کا خط سنایا جائے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات سے بیعت لی جائے، لیکن ان حضرات نے بیعت سے انکار کر دیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس موقع پر مدینہ سے نکل کر مکہ المکرمہ آ گئے اور مکہ المکرمہ کے اندر ٹھہرے رہے، لیکن کوفہ کے لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ بلانے کی کوشش کر رہے تھے اور حضرت حسین کے پاس میں انہوں نے خط روانہ کرنا شروع کر دیے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خط روانہ کیا کہ ہم آپ کے اور آپ کے والد بزرگوار کے شیدائی اور بنی امیہ کے دشمن ہیں۔ ہم نے آپ کے والد ماجد کی حمایت میں حضرت طلحہ اور زبیر سے جنگ کی۔ ہم نے میدان صفین میں ہنگامہ کا کارزار گرم کیا اور شامیوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ ہم اب آپ کے ساتھ مل کر بھی جنگ کرنے کو تیار ہیں۔ آپ فوراً اس خط کو دیکھتے ہی کوفہ کی طرف روانہ ہو جائے۔ یہاں آئیے، کوفہ اور عراق میں 1,00,000 سپاہی موجود ہے، وہ سب کے سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم آپ کو حق دار خلافت یقین کرتے ہیں۔ یزید تو کسی طرح بھی آپ کے مقابلے میں خلافت کا استحقاق نہیں رکھتا۔ یہ موقع ہے، دیر مطلق نہ کیجیے۔ ہم یزید کو قتل کر کے آپ کو تمام عالم اسلام کا تنہا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارے سربراوردہ لوگوں نے یزید کے عامل یعنی نعمان بن بشیر کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھنی بھی چھوڑ دی ہے کیونکہ ہم امامت کا مستحق آپ کے نائبین کو سمجھتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس مکہ میں اسی مضمون کے خطوط مسلسل پہنچنے شروع ہو گئے۔ اس طرح کے پیغامات آنا شروع ہو گئے تو انہوں نے اپنے چچا بھائی مسلم بن عقیل کو بلایا۔ یہ مسلم انہی عقیل بن ابی طالب کے بیٹے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم میرے نائب بن کر کوفہ میں جاؤ اور پوشیدہ طور پر کوفہ میں رہو اور میرے نام پر لوگوں سے پوشیدہ طور پر بیعت لو۔ جو لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کرے ان کے تعداد اور خاص کے نام لکھ کر میرے پاس روانہ کر دو۔ تم اپنے آپ کو چھپائے رکھنے کی بہت کوشش کرو
اور ان لوگوں کو جو بیعت میں داخل ہو سمجھاؤ کہ جب تک میں وہاں نہ پہنچوں ہرگز لڑائی نہ کرے۔ مسلم نہایت احتیاط کے ساتھ عبداللہ بن زبیر کو اطلاع نہ ہو سکے مکہ سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے کچھ سوچا اور حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ مجھ کو اس کا انجام کچھ اچھا نہیں معلوم ہوتا، آپ مجھ کو معاف رکھے اور بجائے میرے کسی دوسرے کو کوفہ کی طرف بھیجے۔ تو حسین رضی اللہ عنہ نے ان کو خط لکھا کہ تم بزدلی کا اظہار نہ کرو، تم ہی کوفہ میں جاؤ۔ چنانچہ مسلم بن عقیل کوفہ روانہ ہوئے اور کوفہ کے اندر ان کے جاتے وقت لوگ درجوگ آ کر بیعت ہونا شروع ہو گئے۔ پہلے ہی دن 12,000 آدمیوں نے بیعت کی اور بیعت کی خبریں مسلم بن عقیل حسین کو دیتے رہے اور حسین کو ہوا کہ کثرت سے لوگوں نے بیعت کر لیا ہے، تو حسین رضی اللہ عنہ نے مکہ سے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ جب حسین رضی اللہ عنہ نے مکہ سے روانگی کی تیاری کی، جب سامان سفر درست ہو گیا اور مکہ میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ حسین بن علی کوفہ کو جانے والے ہیں، تو حسین رضی اللہ عنہ سے محبت و ہمدردی رکھنے والوں نے آ کر ان کو اس ارادے سے باز رکھنا چاہا اور سمجھایا کہ آپ کا کوفہ کی طرف روانہ ہونا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ پہلے تو عبد الرحمن بن حارث نے آ کر عرض کیا کہ آپ کوفہ کا عزم ارادہ چھوڑ دیں، کیونکہ وہاں عبید اللہ بن زیاد عراق کا حاکم ہے۔ کوفہ والے لوگ لالچی لوگ ہیں، بہت ممکن ہے کہ جن لوگوں نے بلایا ہے وہی آپ کے خلاف لڑنے کے لیے میدان میں نکلیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے آ کر کہا کہ تم بیعت لینے اور امارت حاصل کرنے کے لیے مکہ سے باہر نہ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں سے ایک کے اختیار کرنے کی آزادی دی تھی، آپ نے آخر اختیار کیا۔ تم بھی خاندان نبوت سے ہو، دنیا کی طلب نہ کرو، اپنے دامن کو دنیا کے آلائش سے آلودہ نہ ہونے دو۔ یہ نصیحت کر کے عبداللہ بن عمر رو پڑے، حسین رضی اللہ عنہ بھی رو پڑے، مگر انہوں نے عبداللہ بن عمر کی رائے پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ مجبور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رخصت ہو کر چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس آئے، انہوں نے کہا کہ مکہ کو نہ چھوڑو اور خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے دوری اختیار نہ کرو۔ تمہارے والد محترم نے مکہ و مدینہ چھوڑ کر کوفہ کو ترجیح دی تھی، مگر تم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کوفہ والوں نے کس قسم کا سلوک کیا، یہاں تک کہ ان کو شہید ہی کر کے چھوڑا۔ تمہارے بھائی حسن کو بھی کوفیوں نے لوٹا، قتل کرنا چاہا، آخر زہر دے کر مار ہی ڈالا۔ اب تم کو ان پر ہرگز اعتبار نہ کرنا چاہیے، نہ ان کی بیعت اور کسی قسم کا بھروسہ کرنا چاہیے، نہ ان کے خطوط اور پیغامات قابل اعتماد ہے۔ ابن عباس سے یہ باتیں سن کر حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں سب درست ہے، لیکن مسلم بن عقیل کا خط آ گیا ہے، 12,000 آدمی اس کے ہاتھ میں بیعت کر چکے ہیں اور اس سے پہلے شرفائے کوفہ کے 150 خطوط میرے پاس آ چکے ہیں، اب کوئی خطرے کی بات نہیں، میرا وہاں جانا ہی مناسب ہے۔ عبداللہ بن عباس نے یہ جملہ سن کر کہا کہ اچھا، کم از کم اس ذی الحجہ کے مہینے کو ختم اور نئے سال کو شروع ہونے دو، پھر سفر کا ارادہ کرو۔ اب حج کے دن آ گئے ہیں، سارے جہاں کے لوگ دور دور سے مکہ آ رہے ہیں اور تم مکہ کو چھوڑ کر باہر جا رہے ہو، محض اس لیے کہ دنیا داروں پر تم کو حکومت حاصل ہو۔ لوگوں کو حج سے فارغ ہو کر واپس ہو لینے دو، پھر اگر ضروری سمجھتے ہو تو روانہ ہو جاؤ۔ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ معاملہ ایسا ہے کہ اب میں تاخیر نہیں کر سکتا، مجھ کو فوراً روانہ ہی ہو جانا چاہیے۔ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اچھا، اگر تم میرا کہنا نہیں مانتے ہو تو کم از کم عورتوں اور بچوں کو تو ساتھ نہ لے جاؤ، کیونکہ کوفہ والوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ 12,000 شخص جبکہ تمہاری خلافت کے لیے بیعت کر چکے ہیں، تو ان کا فرض تھا کہ وہ پہلے یزید کے عامل کو کوفہ سے نکال دیتے، خزانے پر قبضہ کرتے اور پھر آپ کو بلاتے، لیکن موجودہ صورت میں تو معلوم ہوتا ہے کہ یزید کے عامل یعنی کوفہ کے عامل کے خلاف وہ کچھ نہیں کر سکتے، جبکہ ان کے پاس خزانہ بھی نہیں اور عامل کو نکال دینے کی جرأت بھی نہیں، تو یقیناً کوفہ کا عامل ان کو خوف دلا کر اور لالچ دے کر اپنے حسب منشا جب چاہیں گا استعمال کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہی لوگ جو آپ کو بلا رہے ہیں آپ سے لڑنے کے لیے یزید کی طرف میدان میں آئے۔ ان حالات پر غور کرنے سے آپ کو جان کا خطرہ نظر آتا ہے۔ اگر عورتیں اور بچے بھی آپ کے ساتھ ہوئے تو جس طرح عثمان اپنے اہل و عیال کے روبرو قتل کیے گئے، اسی طرح آپ کے اہل و عیال کو بھی آپ کا قتل ہونا دیکھنا پڑے گا اور دشمنوں کے ہاتھ میں گرفتار ہو کر ان کے غلام بازی بننے کا اندیشہ رہے گا۔ جب حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اس بات کو نہ مانا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو خلافت قائم ہی کرنا ہے تو پہلے یمن کے ملک میں جائے، وہاں آپ کے بہت سے ہمدرد بھی موجود ہیں، وہاں پہاڑی سلسلہ بھی حفاظت کے لیے خوب کام آ سکتا ہے، حجاز کی حکومت بھی اگر آپ چاہے تو بڑی آسانی سے آپ کو مل سکتی ہے۔ آخر حضرت عبداللہ بن عباس مجبور ہو گئے اور حسین رضی اللہ عنہ نے ان کی مشورے کو بھی نہ مانا
اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر آئے، انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ہرگز کوفہ کا ارادہ نہ کریں، آپ کی روانگی کا ارادے کا حال جب سے مکہ میں مشہور ہوا ہے، میں بعض شخصوں سے یہ بھی سن رہا ہوں کہ عبداللہ بن زبیر اب حسین بن علی کے چلے جانے سے بہت خوش ہوں گا، کیونکہ مکہ میں اس کا کوئی رقیب باقی نہ رہے گا، لہٰذا میں ان بدگمان لوگوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے آپ سے نہایت خلوص کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آپ مکہ کی حکومت قبول فرمائیں اور اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں اور آپ کے حکم کی تعمیل میں شمشیر زنی کے لیے میدان میں نکلوں۔ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اب اطلاع دے چکا ہوں اور روانگی کا پکا ارادہ کر چکا ہوں، لہذا کس طرح نہیں رک سکتا۔ چنانچہ 3 ذی الحجہ 60 سن ہجری پیر کے دن حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے اپنے خاندان والوں کے ساتھ روانہ ہوئے اور اسی تاریخ کو کوفہ میں مسلم بن عقیل قتل کر دیے گئے۔ جب حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے روانہ ہونے لگے تو حضرت عمرو بن سعد بن العاص اور بعد دوسرے اہل مکہ نے آ کر ان کو روکنا چاہا اور کہا کہ اگر آپ ایسے نہیں مانتے تو ہم آپ کو زبردستی روکیں گے اور آپ کا مقابلہ کریں گے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو کچھ تم سے ہو سکے کر گزرو اور لڑائی کا ارمان بھی نکال لو۔ یہ سن کر سب لوگ ان کے سامنے سے ہٹ گئے، وہ روانہ ہوئے۔ رخصت ہوتے وقت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں اس وقت تمہارے اٹھ کے آگے لیٹ جاتا کہ وہ مجھ کو بغیر کچلے وہ آگے نہ بڑھ سکے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم سے بھی نہ رکوں گے اور کوفہ کے ارادے سے باز نہیں رہوں گے۔ چنانچہ چند منزلیں طے کرنے کے بعد عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی، انہوں نے حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے ارادے سے واقف ہو کر نہایت اصرار کے ساتھ روکا اور مکہ کی طرف واپس چلنے کے لیے قسمیں دلائی، پھر ان کو سمجھایا کہ آپ عراقیوں کے فریب میں نہ آئے، مگر حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کا ارادہ کر چکے تھے۔ جب یہ قافلہ مقام ثعلبیہ میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں قتل کر دیے گئے۔ اب کوئی انسان کوفہ میں حسین رضی اللہ عنہ کا حمایتی نہیں ہے۔ اس خبر کے سنتے ہی تمام قافلے پر مایوسی چھا گئی اور واپسی کا ارادہ ہوا، کیونکہ کوفہ کی طرف جانے میں قوی احتمال تھا کہ جو سلوک مسلم کے ساتھ ہوا ہے وہی اس قافلے کے ساتھ ہوگا۔ یہ سن کر مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے کہا کہ ہم کو ہرگز واپس نہیں ہونا چاہیے، اب ہم مسلم کا قصاص لیں گے ورنہ انہی کی طرح جان دے دیں گے۔ دوسرے یہ کہ حسین بن علی مسلم بن عقیل کی طرح نہیں ہے کہ ان کو جب کوفہ والے دیکھیں گے تو ضرور ان کے شریک حال ہو جائیں گے اور ابن زیاد کو گرفتار کر لیں گے۔ اور اس قافلے میں کئی سو آدمی شامل ہوتے رہے اور راستے میں لوگ شامل ہو کر ان کی تعداد کو دم بدم بڑھاتے رہے، لیکن ثعلبیہ میں اس خبر کو سن کر جب قافلہ آگے بڑھا تو دوسرے قبائل کے لوگ دھیرے دھیرے جدا ہونا شروع ہوئے، یہاں تک کہ خاص اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگ باقی رہ گئے، جن کی تعداد 70-80 کے قریب بیان کی جاتی ہے۔ بعض روایتوں میں 250 کے قریب بیان کی جاتی ہے۔ عبید اللہ بن زیاد جو یزید کا چچا بھائی تھا اور عراق کا حاکم تھا، اس نے عمرو بن سعد کو 4000 فوج دے کر مامور کیا کہ جنگل میں نکل کر تمام راستوں اور سڑکوں کی نگرانی کرو، حسین بن علی کا کھوج لگاؤ کہ وہ کس طرف سے آ رہے ہیں، اور کہا ہے 1000 آدمی محمد بن یزید تمیمی کے سپرد کر کے ان کو بھی گشت اور پھیری کے طور پر مامور کیا۔ عمرو بن سعد مقام قادسیہ میں ہو کر ہر سمت کی خبریں منگوانے کا انتظام کرنے لگا۔ حسین رضی اللہ عنہ عجیب شچرپن کے عالم میں مقام صراف تک پہنچے، اس سے آگے بڑھے تو محمد بن یزید تمیمی اپنی 1000 فوج کے ساتھ سامنے آیا۔ حسین نے آگے بڑھ کر حر سے کہا کہ میں تم ہی لوگوں کے بلانے سے آیا ہوں، اگر تم لوگ اپنے عہد قرار پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوں، نہیں تو جس طرف سے آیا ہوں اسی طرف چلا جاؤں گا۔ اور نے کہا کہ ہم کو عبید اللہ بن زیاد کا حکم ہے کہ آپ کے ساتھ رہے اور آپ کو اس کے سامنے قید کر کے لے جائے، زیر حراست لے چلے۔ اور حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ذلت تو ہرگز گوارا نہیں ہو سکتی کہ ابن زیاد کے سامنے گرفتار ہو کر جائے۔ اس کے بعد انہوں نے واپس ہونے کا ارادہ کیا تو حر نے ابن زیاد کے خوف سے ان کو واپس ہونے سے روکا اور واپسی کے راستے میں اپنی فوج لے کر کھڑا ہو گیا۔ اور حسین نے وہاں سے شمال کی جانب کوچ کیا اور قادسیہ کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں معلوم ہوا کہ عمرو بن سعد ایک بڑی فوج کے ساتھ مقیم ہے اور آپ کے پیچھے تھا، اور قادسیہ کے قریب پہنچ کر حسین رضی اللہ عنہ وہاں سے لوٹے اور 10 میل کے مقام چل کر کربلا کے مقام میں آ کر مقیم ہو گئے۔ عمرو بن سعد آپ کی خبر سن کر فوج کے ساتھ سراغ لیتا ہوا اگلے روز کربلا پہنچ گیا اور حسین رضی اللہ عنہ کو آواز دے کر اپنے قریب بلایا اور صلاۃ والسلام کے بعد ابن سعد نے کہا بے شک آپ یزید کے مقابلے میں زیادہ مستحق خلافت ہے، لیکن خدا تعالیٰ کو یہ منظور نہیں کہ آپ کے خاندان میں حکومت و خلافت آئے۔ علی رضی اللہ عنہ اور حسن کے حالات آپ کے سامنے گزر چکے ہیں، اگر آپ اس سلطنت و حکومت کے خیال کو چھوڑ دیں تو بڑے آسانی سے آزاد ہو سکتے ہیں
نہیں تو پھر آپ کی جان کا خطرہ ہے اور ہم لوگ آپ کی گرفتاری پر مامور ہے۔ تو حسین رضی اللہ عنہ نے 3 باتیں پیش کی۔ حسین نے فرمایا کہ میں اس وقت 3 باتیں پیش کرتا ہوں، تم ان تینوں میں سے جس کو چاہو میرے لیے منظور کر دو۔ اول یہ کہ جس طرف سے میں آیا ہوں اسی طرف مجھ کو واپس جانے دو تاکہ میں مکہ معظمہ پہنچ کر عبادت الہی میں مصروف رہوں۔ دوسرے یہ کہ مجھ کو کسی سرحد کی طرف، کسی بارڈر کی طرف نکل جانے دو کہ وہاں کفار کے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں۔ اور تیسرے یہ کہ تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ، مجھ کو سیدھا یزید کے پاس دمشق کی جانب جانے دو۔ میرے پیچھے پیچھے اپنے اطمینان کی غرض سے تم بھی چل سکتے ہو۔ میں یزید کے پاس جا کر براہ راست اس سے اپنا معاملہ اسی طرح طے کر لوں گا جیسا کہ میرے بڑے بھائی حسن نے امیر معاویہ سے طے کیا تھا۔ عمرو بن سعد یہ سن کر بہت خوش ہوا اور بطور خود کوئی پختہ جواب آپ کو اس وقت ان باتوں کے متعلق نہیں دے سکتا۔ ابھی عبید اللہ بن زیاد کو اطلاع دیتا ہوں، یقین ہے کہ وہ ضرور ان میں سے کسی ایک بات کو منظور کر لے۔ عمرو بن سعد بھی اسی میدان میں خیمہ زن ہو گیا اور ابن زیاد کو تمام کیفیت لکھ کر بھیجی۔ عبید اللہ بن زیاد عمرو بن سعد کا خط پڑھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ حسین رضی اللہ عنہ نے بات کہی ہے جس سے فتنے کا دروازہ بالکل بند ہو جائے گا۔ وہ یزید کے پاس جا کر بیعت تو کر لیں گے تو پھر کوئی خطرہ باقی نہیں رہے گا۔ لیکن شمر اس وقت اس کے پاس موجود تھا۔ اس نے کہا کہ اے امیر، اس وقت تجھ کو موقع حاصل ہے کہ تو حسین کو بلا تکلف کر دے، تجھ پر کوئی الزام عائد نہ ہوں گا۔ لیکن اگر حسین یزید کے پاس چلے گئے تو پھر ان کے مقابلے میں تیری کوئی عزت و قدر باقی نہیں رہیں گی اور تجھ سے زیادہ مرتبہ حاصل کر لیں گے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو جواب میں لکھا کہ یہ تینوں باتیں کسی طرح منظور نہیں ہو سکتی۔ ہاں، صرف ایک صورت قابل پذیرائی ہے، وہ یہ کہ حسین اپنے آپ کو ہمارے سپرد کر دے اور یزید کی بیعت اولاً نیابتاً میرے ہاتھ پر کرے، پھر میں ان کو یزید کے پاس اپنے اہتمام سے روانہ کروں گا۔ اس کے جواب آنے پر عمرو بن سعد نے حسین رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی اور کہا کہ میں مجبور ہوں۔ ابن زیاد خلافت یزید کی بیعت اول اپنے ہاتھ میں چاہتا ہے اور کسی دوسری بات کو منظور نہیں کرتا۔ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا اس سے تو مر جانا بہتر ہے کہ میں ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ ابن سعد اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح کچھ تو خون نہ بہے، یا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ہی ابن زیاد کی شرط مان لے یا ابن زیاد حسین رضی اللہ عنہ کے منشا کے موافق ان کو جانے دے۔ اس خط و کتابت اور انکار و اصرار میں ایک ہفتہ تک حسین اور ابن سعد دونوں اپنے ہمراہیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں خیمہ زن رہے۔ حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھی ابن سعد کے لشکریوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھتے۔ حسین رضی اللہ عنہ صفوں کو درست کرتے۔ ابن زیاد کے بعد جب خبر پہنچی تو اس کو فکر پیدا ہوئی کہ کہیں ابن سعد حسین رضی اللہ عنہ سے سازش نہ کرے۔ اس نے فوراً ایک شعبدہ جویرہ بن تمیم کو بلایا اور ابن سعد کے نام ایک خط لکھا کہ میں نے تم کو حسین بن علی کی گرفتاری پر مامور کیا تھا، تمہارا فرض تھا کہ ان کو گرفتار کر کے میرے پاس لاتے یا گرفتار نہ کر سکتے تو ان کا سر کاٹ کر لاتے۔ میں تم کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ تم ان کی مصاحبت اختیار کر کے دوستانہ تعلق بڑھاؤ۔ اب تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ فوراً بغیر دیر کیے خط پڑھتے ہی حسین بن علی کو میرے پاس لاؤ، ورنہ جنگ کر کے ان کا سر کاٹ کر بھیجو۔ اگر ذرا بھی دیر تم سے سرزد ہوئی تو میں نے جس کو یہ خط لے کر بھیجا ہے حکم دیا ہے کہ وہ تم کو گرفتار کر کے میرے پاس پہنچائے۔ لشکر وہیں مقیم رہ کر دوسرے سردار کا منتظر رہے جس کو تمہاری جگہ مامور کر کے بھیجوں گا۔ جیسے سعد نے یہ خط پڑھا تو پڑھتے ہی کھڑے ہو گیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کی تیاری کا حکم دیا۔ جویرہ بن مدد سے کہا کہ تم گواہ رہنا کہ میں نے امیر کا حکم پڑھتے ہی اس کی تعمیل کی، پھر جنگ کی صفوں کو آراستہ کر کے جویرہ کو ساتھ لے کر آگے بڑھا اور حسین رضی اللہ عنہ کو سامنے بلا کر کہا کہ امیر ابن زیاد کا حکم آیا ہے کہ اگر میں اس کی تعمیل میں ذرا بھی دیر کروں تو ایک قاصد موجود ہے جس کو حکم دیا گیا ہے کہ فوراً مجھ کو قید کر لے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ کو کل تک کے لیے اور سوچنے کی مہلت دو۔ ابن سعد نے جویرہ کی طرف دیکھا، اس نے کہا کہ کل کچھ دور نہیں ہے، اتنی مہلت دے دینی چاہیے۔ ابن سعد میدان سے واپس آیا اور فوج کو حکم دیا کہ کمر کھول دو، آج کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ابن زیاد نے شمر کو بلایا اور کہا کہ تم جاؤ اور جلدی سے حسین کا سر کاٹ کر لاؤ۔ شمر نے آتے ہی جنگ کی تیاری شروع کر دی اور اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد کا حکم پہنچا کہ ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی ہے تو اسی وقت یہ حکم پہنچے کہ پانی پر قبضہ کر لو اور حسین بن علی اور ان کے ساتھی کے لیے پانی بند کر دو۔ اب لشکر کو پانی کی پیاس کی شدت نے تکلیف پہنچانی شروع کی۔ یہ ایسی اذیت تھی کہ جو تیر و شمشیر کی اذیت سے زیادہ سوہان روح تھی۔ حسین رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بیٹے علی بن حسین بیمار تھے، خیمے میں پڑے رہتے تھے، جن کا لقب زین العابدین ہے، اور ان کی بہن ام کلثوم یہ دیکھ کر صبح کو دشمنوں کا حملہ ہوگا، تمام رشتہ داروں جو اس وقت موجود تھے
رونے لگے۔ ان دونوں کے رونے کی آواز سن کر حسین رضی اللہ عنہ خیمے کے اندر آئے اور کہا کہ دشمن ہمارے قریب ہی خیمہ زن ہے، تمہارے رونے کی آواز سن کر وہ خوش ہوں گے اور ساتھ کے دل تھوڑے ہوں گے، تم کو ہرگز ہائے وائے کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو بمشکل خاموش کیا اور باہر آ کر فرمایا، واقعی بچوں اور عورتوں کو ساتھ لانے میں ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے، ان کو ہرگز ساتھ نہ لانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو اپنے سامنے بلا کر کہا کہ تم لوگ یہاں سے جس طرف مناسب سمجھو چلے جاؤ، تم کو کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا، کیونکہ دشمن صرف میری ذات سے بحث کر رہا ہے، تمہیں چلے جانے کو تو وہ غنیمت سمجھیں گے، میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ اپنی جان بچا لو۔ تو حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھی نے سن کر کہا کہ ہم ہرگز آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، ہم سب آپ کے اوپر قربان ہو جائیں گے۔ پھر لڑائی شروع ہوئی۔ حسین رضی اللہ عنہ نے تنہا رہ جانے کے بعد اور ایک یا دیگر حسین رضی اللہ عنہ کے سب ساتھی شہید ہونے لگے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے تنہا رہ جانے کے بعد جس بہادری اور جانبازی کے ساتھ دشمنوں پر حملے کیے، ان حملوں کی شان دیکھنے والا ہی ان کے ہمراہیوں میں کوئی نہ تھا مگر عمرو بن سعد اور شمر۔ آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے آج تک ایسا بہادر اور جری انسان نہیں دیکھا۔ اس غم کی داستہ اور روح کو حمل کر دینے والی کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کے جسم پر 45 زخم تیر کے تھے، مگر آپ برابر دشمنوں کا مقابلہ کیے جا رہے تھے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق 33 زخم نیزے کے اور 43 زخم تلوار کے تھے۔ تیروں کے زخم اس کے علاوہ تھے۔ شروع میں آپ گھوڑے پر سوار ہو کر حملہ آور ہوتے تھے، لیکن جب گھوڑا مارا گیا تو پھر پیدل ہی لڑنے لگے۔ دشمنوں میں کوئی شخص یہ نہیں چاہتا تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ میرے ہاتھ سے شہید ہو، بلکہ ہر شخص آپ کے مقابلے سے بچتا اور پیچھے ہو جاتا تھا۔ آخر شمر نے 6 آدمیوں کو ساتھ لے کر آپ پر حملہ کیا۔ ان میں سے ایک نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ حسین رضی اللہ عنہ کا بایاں ہاتھ کٹ کر الگ پڑا۔ حسین رضی اللہ عنہ نے اس پر جوابی وار کرنا چاہا، لیکن آپ کا دانا ہاتھ بھی اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ تلوار نہ اٹھا سکتے تھے۔ اس کے بعد سنان نے آپ کا نیزہ مارا جو پیٹ میں پار ہو گیا۔ آپ نیزے کا یہ زخم کھا کر گر گئے۔ اس نے نیزہ کھینچا اور اس کے ساتھ ہی آپ کی روح نکل گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد شمر نے یاشمر کے حکم سے دوسرے شخص نے حسین رضی اللہ عنہ کا سر جسم سے جدا کر دیا اور عبیداللہ ابن زیاد کے حکم کی تعمیل کے لیے 12 سوار متعین کیے گئے۔ ان سے گھوڑوں کی ٹاپوں سے آپ کے جسم مبارک کو خوب کچلوایا، پھر خیمے کو لوٹا اور آپ کے اہل بیت کو گرفتار کیا۔ زین العابدین جو لڑکے تھے بیمار تھے، شمر کی نظر پڑی تو اس نے ان کو قتل کرنا چاہا، مگر عمرو بن سعد نے اس کو اس حرکت سے باز رکھا۔ حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک آپ کے اہل بیت کوفہ میں ابن زیاد کے پاس بھیجے گئے۔ کوفہ میں ان کو تشہیر کیا گیا۔ ابن زیاد نے دربار کیا اور ایک تشت میں سر رکھ کر سامنے لایا۔ اس نے اس سر کو دیکھ کر گستاخانہ کلمات کہے اور تیسرے دن شمر کو ایک دستے فوج دے کر اس کی نگرانی میں یہ قیدی اور سر مبارک یزید کے بعد دمشق پہنچے۔ جب علی ابن حسین یعنی زین العابدین اور تمام عورتیں جب یزید کے پاس پہنچے اور حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک اس نے دیکھا تو وہ سر دربار رو پڑا اور عبیداللہ بن زیاد کو گالیاں دے کر کہنے لگا، اس پسر سمیہ کو میں نے یہ حکم کب دیا تھا کہ حسین بن علی کو قتل کر دینا؟ پھر شمر دل جوشن اور عراقیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ تمہاری اطاعت فرمانبرداری سے ویسے ہی خوش تھا، تم نے حسین کو کیوں قتل کیا؟ شمر اور اس کے ساتھی اس امید میں تھے کہ یزید ہم کو انعام دے گا، ہماری عزت بڑھائے گا، مگر یزید نے ان کو کسی قسم کا انعام نہیں دیا اور اپنی ناخوشی اور ناراضگی کا اظہار کر کے سب کو واپس لوٹا دیا۔ پھر درباریوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی ماں میری ماں سے اچھی تھی، ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں سے بہتر اور اولاد آدم کے سردار ہے، لیکن ان کے باپ علی اور میرے معاویہ میں جھگڑا ہوا، اسی طرح میرے اور حسین کے درمیان جھگڑا ہوا۔ علی اور حسین دونوں کہتے تھے کہ جس کے باپ دادا اچھے ہو وہ خلیفہ ہے، اور قرآن شریف کی اس آیت پر انہوں نے غور نہیں فرمایا کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ آخر سب کو معلوم ہو گیا کہ خدا تعالیٰ نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا یا ان کے حق میں۔ اس کے بعد ان قیدیوں کو آواز دے کر بطور معززمان اپنے محل میں رکھا۔ عورتوں میں گئی تو انہوں نے دیکھا کہ یزید کے محل سرا میں بھی اسی طرح ماتم برپا ہے اور سب عورتیں رو رہی ہیں، جس طرح حسین رضی اللہ عنہ کی بہن اپنے بھائی اور عزیزوں کے لیے رو رہی تھی۔ چند دن شاہی مہمان لے کر یہ برباد شدہ قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ یزید نے ان کو ہر قسم کی مالی امداد دی۔ علی بن حسین سے ہر قسم کی امداد کا وعدہ کیا کہ جب تم لکھو گے کہ تمہاری فرمائش کی ضرور تعمیل کی جائیں گی۔ یہ کربلا کی یہ آسان سی مختصر سی داستان تھی جو ہم نے بیان کی ہے۔
یہ ایک تاریخی پہلو تھا۔ کربلا کا مذہبی پہلو اسلام کی بنیاد اور اصولوں کی حفاظت پر مبنی ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی جابرانہ نظام اور دین کی روح کے خلاف اس کی حکمرانی کو قبول نہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یزید کی بیعت اسلام کے اخلاقی اور دینی اصولوں کو خطرے میں ڈال دیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کا پیغام مسلمانوں کے لیے ایک دینی روحانی قوت کا ذریعہ ہے، جو انہیں باطل کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ دیتا ہے۔ کربلا کا واقعہ محض ایک تاریخی سانحہ نہیں، بلکہ ایک عظیم علمی و فکری تحریک ہے، جس نے مسلمانوں کے عقائد، سوچ اور فہم کو ایک نئی جہت دی ہے۔ اس واقعے نے حق و باطل کے درمیان امتیاز کو واضح کیا اور ظلموں کے خلاف استقامت کو دین کا حصہ قرار دیا۔ حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ طاقت اور جبر کے آگے جھک جانا علم و فکر کے اعلیٰ اصولوں کے خلاف ہے۔ فکری اعتبار سے کربلا مسلمانوں کی اس بات کی تحریک دیتا ہے کہ سچائی اور عدل کی حفاظت ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ اس واقعے نے ظلم و جبر کی مخالفت اور حق کے لیے جد و جہد کو مسلمانوں کے ذہن محفوظ کیا، انہیں ظلم کے خلاف سوچنے اور بغاوت کرنے کا شعور دیا۔ حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا میں ثابت کیا کہ علم و عمل کو ظلم کے خلاف استعمال کرنا اور دین کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جانا ایک اصولی فیصلہ ہے۔ کربلا کا واقعہ آج کے سیاسی و سماجی تناظر میں ایک عزم و ہمت کی مثال کے طور پر زندہ ہے۔ اس کا پیغام آج بھی ہم سب کے لیے ہے کہ ہمیں ظلم کے خلاف کھڑے ہونے اور سماجی انصاف کے لیے جد و جہد کرنے اور اتحاد کی راہ پر چلنے کی ضرورت ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق کا راستہ مشکل ہو سکتا ہے، مگر اس کی حفاظت کرنا اور اس کے لیے لڑنا ہمیشہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے۔ کربلا ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک بہتر سماج کی تشکیل کے لیے کام کرنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک مضبوط اور منصفانہ معاشرہ چھوڑ سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔